بادشاہ مسلک اہل حدیث، للکار مسلک اہل حدیث، میدان خطابت کے ادیب شاہ سواد، میری مراد مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب ندوی، ذرا بھرپور انداز سے شاہ صاحب کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب ندوی، حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب ندوی۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقار علماء کرام، رسول اور دوستو، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آج گزر چکی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ ربیع الاول اندر اس دنیا تشریف لے آئے، ولادت با سعادت، اور اللہ دا عمر کسی ماہ ربیع الاول اندر ہی آپ کی وفات۔ آپ نے 23 سالہ اندر جو کچھ کیا وہ آپ کی ساری سیرت جو ہے، آپ کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ۔ آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جماعت تیار کی، جنہوں اصحاب رسول کیا جاتا۔ سب تو بڑے آپ کا کارنامہ، آپ کی محنت رنگ لائی کہ 1.5 لاکھ صحابہ تیار ہوئے۔ ایسی پاکیزہ جماعت، اتنی مقدس جماعت کہ پوری جماعت کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں جو آپ کی نافرمانی کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے آ رہے ہیں، کیونکہ میں آیا ساتھ تسی ننجے تقریب جدو میں آیا سا ایک ننا خطیب تقریر کر رہا سی تو انہوں نے پریشان کیتا کہ
اللہ نے پھر میں پریشان کیا، یعنی اس کی تقریر رک کے نعرے بازی ہوئی، تو ہوں میری تقریر رک کے نعرہ بازی تو ہونی سی، ادلے کا بدلہ تو ہونا سی۔ محترم علامہ بابر فاروق رحیمی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث، لاہور تشریف لے آئے، اور نائب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح تھوڑے محبوب خطیب مولانا عبداللہ ساجد صاحب تشریف لے آئے، میرے محبوب خطیب حضرت قاری عبدالرحمان شوپوری صاحب وہ پہلے ہی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان دو خطیب اور آئیں گے، نعرے ہوں گے۔ کتنے بیٹھے چیمر صاحب آئے نا؟ تو سب میں 10 کے پریشان کیتا ہے، پھر چیمر صاحب بھی بیٹھے، میں تو بڑے کھول کے تقریر کرنے دے موڈ ہی سا، ہوں صحیح صحیح روایت پڑھنی پڑنی۔ اللہ علیہ علم عمر عزت برکت فرمائے۔ وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئی ہے کوئی ثابت نہیں، اور کس تاریخ کو فوت ہوئی ہے کوئی ثابت نہیں۔ صحیح سند تو ثابت نہیں، ہاں جی صحیح سند تو ثابت نہیں، ضعیف سند تو ثابت ہے۔ اس واسطے مولانا صاحب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں کا پیدا ہونا ثابت نہیں، میرے کا بیان کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ تو ذرا غور فرمائیے، محبت کیجیے۔ تعین ثابت نہیں، نبی رحمت جی میں پتہ ہے تعین ثابت نہیں، بولنا نہیں پوری تقریر ہے، توجہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ کے قریب یا 1.5 لاکھ کے قریب جماعت تیار کی، جنہیں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے اطاعت گزار، فرمانبردار، مغفور، مرحوم، جنت کے وارث اور جنت کے حقدار ٹھہرے۔ یہ رسول رحمت کا اس دنیا میں سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ صحابہ کی عظیم الشان جماعت تیار کی۔ اور ان صحابہ کرام کے سرخیل اور امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ تشریف لے آئے اس لیے سر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ انہاں دے اندر جا کے قرآن کے ذریعے قرآن پڑھ کے ان کو پاک کرے۔ سب سے زیادہ جس شخصیت کا تذکیہ ہوا وہ سیدنا صدیق ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ یہ آیت دی تفسیر دے پہلے مصداق سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے تو عقیدہ نظریہ
عوام الناس یہ بیان کیتا جاتا ہے کہ انہوں تزکیے کی ضرورت نہیں، یہ تو پیدا ہی معصوم ہوئے، تو پھر وہ یزکیہم کا بھی تو کوئی مصداق ہوگا نا۔ غور کیجیے، ہمارے نزدیک وہ یزکیہم کے اندر سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریم داخل ہے، شامل ہے ایسا ہے مبارکہ۔ لیکن جڑا شخص جڑا گروہ اصحاب رسول نہیں مانتا، ان کے نزدیک تو سیدنا علی کو تزکیہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی معصوم ہوئے۔ تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا تزکیہ ہوا؟ وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہے، اور صحابہ کے امام سب سے پہلے سیدنا صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ سیدنا صدیق میں مقام، شان، عزت، عظمت حاصل ہے کہ آپ امام الصحابہ ہے، خلیفہ اعظم ہے، سارے صحابہ ان کے مقتدی ہیں، آل رسول آل علی ان کی مقتدی ہے، اور وہ آل رسول کے بھی امام ہیں اور صحابہ کے بھی امام ہیں۔ یہ بات بڑے علم کے اندر ہے کہ ماہ ربیع الاول تو پہلے ماہ محرم کے اندر سیدنا صدیق کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، صدیق کو کافر کہا گیا، نعوذ باللہ، جس کو رسول اللہ سب سے زیادہ پاک کیا، جو ازکا تھا، جو اتقا تھا، اس شخص کے ایمان پر باس کی گئی، اور باس اس نے کی جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے۔ خود بھی تو بندہ کسی حصے میں یا کسی مقام پر یا کسی منصب پر ہو نا، بولنے کے لیے کسی کے خلاف، صدیق کے خلاف بول رہے ہو، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا اسلام، تمہاری اپنی طہارت پاکیزگی کی کیا حیثیت ہے کہ تم اس گندی زبان سے صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بولو، جن کی شان پر قرآن کی آیات نازل ہو؟ میں اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ماہ ربیع الاول کے اندر جس طرح ترتیب سے محرم و سفر سے شان صحابہ بیان ہو رہی تھی، کہیں اس میں تعطل نہ ہے، اور میں یہ بات کہنے بجانب ہاں کہ سیرت صحابہ بھی حقیقت میں سیرت رسول کا عکس ہے، وہی سیرت ہے صحابہ کرام، کیوں صحابہ کرام پہ رب راضی ہے، خوش ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس طرح جس طرح اللہ اس کا رسول چاہتا تھا، جس طرح اللہ کی مراد تھی، چاہت تھی، جیسے اس کا فرمان تھا ویسے اطاعت کی، تبھی تو اللہ راضی ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے پہلا نمبر، پہلی شخصیت سیدنا صدیق کی ہے، جو سارے علماء کرام خطبہ اسواق ماہ ربیع الاول میں سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مختلف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام خطبہ کرام میں یہ موضوع جو چلا ہوا ہے اس میں تعطل نہ ہے، یہ بیان ہوتا رہے، اور ہر خطیب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خطابت کا ایک حصہ صحابہ کرام کے لیے زندگی میں خاص کرنا۔ جب بھی کوئی موضوع تقریر کرے، صحابہ کا ذکر خیر تو آتا ہی آتا ہے، ہر حدیث، ہر تقریر میں، ہر واعظ میں، ہر خطبے میں، ایک اسپیشل ان کے ایمان پر، ان کے تزکیے پر، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کی شان، مقام، منقبت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی پہلو امت کے سامنے رکھا جائے، چاہے موضوع آپ کو فکر آخرت میں دی جائے تو کیوں نہ صحابہ کی وہ فکر آخرت میں آ۔ صحابہ کرام جس شان کے حقدار تھے وہ شان ہم اتنی بیان نہیں کر سکتے، کمی کی ہے، ہوا غیر محسوس انداز میں چلو صحیح، لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور رحمت کرے، برکت کرے، جتنی بیان ہوئی ہے اس سے اور چاہیے اور آگے بڑھے۔
خطبائے کرام کی پہچان بن جائے اصحاب رسول کی شان بیان کرنا، اور دنیا پکار اٹھے کہ آل حدیث سے بڑھ کے مداح صحابہ رب کی زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور اس وقت آل حدیث فرنٹ لائن پہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ جو لوگ کہتے تھے سب سے زیادہ شان صحابہ ہم بیان کرتے ہیں، ان کے لیڈر یہ بات کہنے پر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اس دفعہ جتنی آل الحدیث نے شان صحابہ بیان کی ہے، پاکستان میں اتنی کسی گروہ نے مصطفیٰ کی شان کو بیان نہیں کیا، صحابہ کی شان کو بیان نہیں کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ تحدیث نعمت ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں کہ پورے علماء اہل حدیث، خطباء اہل حدیث نے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی، کمال کی ہے۔ اللہ سب کے علم میں، عمل میں، عزت میں، عمر میں، شہرت میں اور برکت فرما دے۔ یاد رکھیے، خطبہ کرام سے یہ بھی ساتھ گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام کی شان بیان کرنے سے صحابہ کی شان تو نہیں بڑھے گی، لیکن تمہاری شان انشاءاللہ بڑھ جائے گی، تمہارا مقام بڑھ جائے گا، تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ صحابہ کی شان ذرا بیان کر کے دیکھو، دنیا تمہیں ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ صحابہ کرام سے محبت، عقیدت، محبت پیار کا اظہار کیجیے تو سب سے صحابہ کرام میں سے ازکا اور اتقا جو ہے اولا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، اور یہ فضیلت سیدنا صدیق کو کس بنیاد پہ ہے؟ قرآنی اور حدیثی دلائل پہ غور کرو گے تو تمہیں بات سمجھ آئے گی کہ صدیق کی ساری شان اس وجہ سے ہے کہ صدیق پورے پیغمبر کے صحابہ میں سے سب سے بڑے علم میں مضبوط تھے، سب سے بڑے عالم، گہرائی تک پہنچنے والی شخصیت۔ ذرا اس حدیث کی طرف اشارہ کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قوم آئی، اسلام قبول کیا، اسلام سمجھ کے واپس جان لگی تو آپ نے فرمایا واپس جا کے اپنے پنڈ بستی ڈیرے تھے نماز با جماعت اہتمام کرایا جی۔ یا رسول اللہ ساڑھے جو امامت کون کرائے؟ فرمایا جو تم میں سے زیادہ قرآن جانتا ہے، پڑھا ہوا ہے، وہ تم میں سے امامت کروائے۔ تو وہ کون تھا؟ 7 سال کا بچہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی۔ پوری قوم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا وہی شخص تھا، وہی بچہ تھا، اسی کو امام بنا لیا گیا۔ کس کی بنیاد پر؟ قرآن کے قرات، تلاوت اور علم کی بنیاد پر۔ اگر اس حدیث کی طرف توجہ فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو جماعت وہ کھڑا ہے جس کے پاس قرآن کا علم، قرآن جاننے والا ہو زیادہ، اور اگر قرآن کے علم میں برابر ہوں کوئی اور بھی ہوں تو پھر وہ جماعت کرائے جو سنت کا، حدیث کا عالم ہو۔ اور اگر سنت کے علم میں برابر ہو تو پھر جماعت وہ کروائے جو اسلام پہلے لایا ہو، ہجرت پہلے کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی برابر ہو پھر جماعت وہ کرائے جو تم میں سے عمر میں بڑا ہو۔ یہ رسول اللہ نے اصول بیان کر دیا، امامت وہ بیان کرے جس میں قرآن کا علم، قرآن کے علم میں برابر ہو تو سنت کا علم، سنت کے علم میں برابر ہو تو اسلام میں سبقت، ہجرت میں سبقت اور عمر میں بڑا ہو۔ یہ اصول ہے۔ قرآن حدیث میں امامت لی یہی شرائط، بعض لوگوں نے امامت کی اور شرائط بھی بیان کی ہے لیکن وہ آج موضوع نہیں۔ یہ 4-5 شرائط جو حدیث میں اس حدیث کی روشنی، ان شرائط کی روشنی، آج رسول اللہ بیمار ہے، ماہ ربیع الاول ہے، رسول رحمت بیمار ہے، نماز پڑھانے نہیں جا سکتے، تکلیف کی شدت ہے،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی خالی ہے، یہاں کون جماعت کرائے جس میں یہ سب سے زیادہ خوبیاں موجود ہو اور یہ ساری خوبیوں کا مرکب مجموعہ ہو، وہ جماعت کروائے آج پیغمبر کے مصلی۔ ہزاروں صحابہ مدینہ پاک میں موجود ہے، نظر انتخاب پڑھنے لگی ہے، کس کو امامت کے مصلی پہ لایا جائے؟ حسن و حسین موجود ہے، 7-8 سال کی عمر میں ہے، اگر عمر بن سلمہ مصلی امامت پہ آ سکتے ہیں تو سیدنا حسن و حسین بھی آ سکتے تھے۔ سیدنا علی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، رسول اللہ کے حجرے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن مصلی امامت آج خالی ہے، جماعت کون کروائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں ہماری کتابیں کچھ کہیں، دوسروں کتابیں کچھ کہیں، یا اختلاف ہو، وہاں تو مسئلہ زیر باس آ سکتا ہے کہ تمہاری کتابیں جو ہے وہ صدیق کا نام پیش کر رہی ہیں، ہماری کتابیں سیدنا علی کا نام پیش کر رہی ہیں۔ نہیں، فریقین کی پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، احادیث کی، تاریخ کی، اسلام کی، یا کسی مسلک اور مکتبہ فکر کی، سب میں ایک ہی روایت موجود ہے، میرے علم میں کوئی اور الفاظ نہیں ہے سوائے اس کے۔ رسول اللہ کا مصلی خالی ہے، گالیاں دینا آسان ہے صدیق کو، اور صدیق کی جتنے فضائل ہم نے بیان کرنے تھے، امت کو سمجھانا تھا، اللہ کی قسم ہم نہیں سمجھا پائے، ہم میں کمی رہ گئی ہے، اس پر ہم قوم سے، جماعت سے معذرت چاہیں گے۔ صدیق بڑے درجے کی شخصیت، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور 23 سالہ محنت کا نچوڑ اور خلاصہ جس شخصیت کو کہا جا سکتا ہے وہ سیدنا صدیق ہے رضی اللہ تعالی، جس پر فخر ہوتا ہے وہ صدیق ہے، جس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ میری ساری جماعت پاکیزہ ہے لیکن ان میں صدیق کو دیکھ لو، جو ڈیوٹی ذمہ داری مقاصد کے لیے آئے تھے، جو مشن لے کے آئے تھے پیغمبر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تکبیر! اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اور نعرہ نہیں مارنا، ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ، ایتھے ہی رکھ کہ وزیر اعظم نہ بنا دیں، صدر ہی رکھ۔ میں صدیق کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے نعرے مارا ہے، خاموشی سے بیٹھ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اصل میرا بیلی ہے تے یہ ہے دوست میرا، ہر شہر ایک دوست میرے جا ہوتا ہے جڑا عقل دا پورا ہوتا ہے۔ یہ نعرہ تاں مارتا ہے، یہ پھر کیسٹ ویندا ہے بعد میں نعرے مار رہا ہوں، اللہ اس کی محبت قبول کرے، لیکن نعرہ مارنا نہیں۔ لقد نہیں بیٹھو بیٹھو، یہ میرا پیارا آج ہے، وہ تسی ناراض نہ ہوئے، اپنا پیارا۔ لقد ناراض نہیں ہوتا، ویسے تھوڑا جا غصہ کرتا ہے، اتنا غصہ نہ کرے تو آرام بھی نہیں آتا، پھر مارنا سی۔ ہوں تو گھنٹہ بے فکری ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمائی، اللہ نے مومنوں پریشان کیا، آئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رسول آئے، رسول بن کے آئے، انہیں فرمایا کہ محمد آئے، فرمایا کی بن کے آئے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، رسول بن کے آئے، رسول کی حیثیت سے آئے، رسول کی شان سے آئے. یعنی رسول کا لفظ آ جائے ساریاں شانہ دے اندر داخل و شامل نے. سارا قرآن پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اندر کیڑی بات بنوائی ہے؟ بات نہیں بنوائی کہ میرا محمد مصطفیٰ خوبصورت جمیل پیارا ہے. حالانکہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہر نبی جڑا ہوندا ہے سب تو سونا ہوندا ہے، سب تو خوبصورت ہوندا ہے. میرے محمد مصطفیٰ جیسا تے مخلوق دے اندر سونا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن رب نے کلمہ طیبہ اندر جڑی چیز منوائی وہ کیڑی ہے؟ محمد الرسول اللہ، رسول دی حیثیت نال منوایا ہے. پیغمبر نے سب رسول دی حیثیت نال نے. جدوں لفظ رسول آ گیا ہے ساریاں شاناں دے اندر داخل نے. رسول ہوندا ہے جڑا شاہد ہوئے، رسول ہوندا ہے جڑا نذیر ہوئے، رسول ہوندا ہے جڑا بشیر ہوئے، پھر رسول ہوندا ہے جدے اندر ساریاں خوبیاں موجود. رسول ہوندا ہے جڑا جمیل ہوئے، خوبصورت ہوئے، پیارا ہوئے. رسول دے اندر ساریاں شاناں ساریاں داخل نے. ہر صفت نوں لفظ رسول نال جوڑ دیتا جائے تے جڑ سکتا ہے. جویں اللہ پاک دے دو نام نے اللہ، احد اور صمد، ہر صفت دے نال جوڑے جا سکتے ہیں کہ ہر صفت دے اندر اکیلا بھی ہے اور ہر صفت دے اندر وہ بے نواب بے نیاز بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی شان مقام لفظ رسول اندر، مقام رسول اندر ساریاں صفات داخل نے. ساری پوری صفات دا مرکب، ساری صفات دا مجموعہ اگر ایک جملے اندر بیان کیتا جائے تو محمد مصطفیٰ کون نے؟ بولو اللہ دے. کچھ بولیے کون نے؟ اللہ دے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول کی حیثیت نہ لائے. اور کس واسطے آئے؟ تاکہ قرآن دیا جاتی تلاوت فرمان وَيُذَكِّيهِمْ اور تزکیہ فرمان. آپ نے تزکیہ فرمایا ہے. سب تو پہلا تزکیہ کس طرح شروع ہوا ہے؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج مصلی رسول خالی ہو چکا ہے. مصلی رسول دے اندر جماعت کران والا کوئی نہیں. پیغمبر علیہ السلام بیماری اندر نے، تکلیف دی شدت دے اندر نے. انہاں دناں اندر فیصل آباد دے اندر بھنگڑا ڈالیا جا رہا ہے، فیصل آباد دے اندر سارا کچھ جشن منایا جا رہا ہے. ان دنوں اندر نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت کی ہے کہ مرض دی اتنی شدت ہے کہ ہم مصلی پاک تے نہیں آ رہے. صحابہ کرام منتظر نے کہ حکم نبی آئے گا. اب کون مصلی امامت پہ آئے، کون اس مقام، اس فضیلت، اس درجے پہ آئے جس کے اندر قرآن کا علم سب سے زیادہ ہو، حدیث کے علم میں، سنت کے علم میں سب سے آگے ہو، اسلام میں، عمر میں، ہجرت میں سب سے آگے ہو، جس میں یہ ساریاں خوبیاں بیک وقت موجود ہوں. نظر انتخاب، بلکہ میں کہوں گا یہ نظر انتخاب رسول اللہ کی نہیں، حقیقت میں یہ نظر انتخاب کس کی ہے؟ اللہ کی. کیوں؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ماشاءاللہ جناب ہے اللہ اور برکت دے، شان عمر حسن اللہ اور اضافہ فرمائے. ایک میں نے بھی لے دے وہ ساری جماعت ڈال کے نہیں اور نہیں، یہ اللہ تو نصیب کرے. ساتھ تاج ہے تو توجہ ہے میرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، تکلیف اندر نے.
کون ہے جس پر نظر پڑے جو مصلی امامت آئے جماعت کروائے؟ سیدنا علی کی موجودگی اندر، حسنین کی موجودگی اندر، سیدنا عمر عثمان طلحہ زبیر سعد سعید کی موجودگی اندر نظر انتخاب آسمان کو پئیے تے کس تے پئیے؟ نبی علیہ السلام کی شان مقام فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نظر انتخاب پہن لگی ہے، فرمایا محبوب جی ذرا لطف فرماؤ، بولو تے فرماؤ یا اللہ میرا مصلی خالی ہے، کس کا انتخاب کروں، کس کے بارے اعلان کروں؟ پورا مدینہ پاک ہے، کس کا انتخاب کروں؟ ابھی ذر بھی موجود ہے، مقداد بھی موجود ہے، سلمان بھی موجود ہے، بلال بھی موجود ہے، معدد بھی موجود ہے، حسن حسین جیسے جنت نظمت سردار بھی موجود ہے، سیدنا علی موجود ہے، کس کا نام لوں؟ سنو دنیا دیا ساری کتاب ایک کو نام پیش کر دیا نے مرو ابا بکر۔ آج علم قرآن، علم حدیث، علم سنت میں کون ہے جو سب سے پڑھ کر ہو مصلی امامت پہ آئے؟ مرو ابا بکر۔ گالیاں دینا تھی تو ہمیں دیتے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جب صدیق کو گالیاں دی گئی اس کے بعد میری ایسے سمجھو کہ آدھی صحت اور آدھی زندگی جو ہے اپنے آپ کو ڈسٹرب پاتا ہوں، پریشان پاتا ہوں، دکھی پاتا ہوں، نیند رات کو نہیں آتی کہ صدیق کو کافر کہا گیا ہمارے ملک میں، ہماری زندگی میں، اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ چند الفاظ رات کو کہہ کے اور خدمت لے کے جا کے سو جائیں اور کہیں ہم نے صدیق کی شان کا حق ادا کر دیا ہے۔ جانتے ہو صدیق کون ہے؟ جس بارے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ صدیق کے احسان کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا۔ آج گالیاں دے رہے ہو جس نے اہل رسول پر، اہل بیت پر، پیغمبر کی ذات کے اشارے پر گھر کا سارا سامان رسول اللہ کے قدموں کے آگے رکھا تھا، اس لیے کہ مجھے 1400 سال بعد گالی دے گی یہ امت۔ کیا یہ ٹرمپ، مودی اور دنیا کا کوئی چوڑا گالی کے لائق نہیں ہے؟ تمہیں رب کی زمین پر گالیوں کے لیے صدیق نظر آیا؟ یہ جھولے شولے لے جاؤ پر ہے، تقسیم کوئی شے نہ کرو۔ صحابہ کرام پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے، تم صحابہ کی شان سننے کے لیے کوئی کھائے پیے بغیر گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے؟ تم گرمی اور یہ رش اور یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے؟ پڑھو تبوک کے سفر کو جہاں صحابہ پہنچے تھے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے اور تم گھروں میں بیٹھے ہو، سوئے ہوئے ہو، نہ تمہارے کاروبار نہ تمہارے معاملات کچھ بھی نہیں، تمہیں جماعت صرف جلسے اجلاس ریلی کے لیے بلائے تو وہاں آنے کے لیے تیار نہیں، میں مصروف تھا، میں کیوں جاؤں؟ تم اسلام دین شریعت یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ یہ 313 صحابہ نہ رہے تو تمہارا تیری عبادت قیامت تک کوئی نہیں کرے گا۔ یہ دین شریعت قرآن سنت حدیث جو محفوظ و موجود ہے، اللہ کی قسم یہ صحابہ کی محنتوں کی وجہ سے۔ جاؤ مراد علیہ السلام مولانا نواز چیمہ صاحب کی موجودگی میں، قاری عبدالرحمن شکری صاحب کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں رسول رحمت قرآن لکھتے نہیں تھے، سینے پہ جمع ہوتا تھا قرآن اللہ کی طرف سے اور پھر آپ پڑھتے تھے، صحابہ لکھتے تھے قرآن۔ صحابہ کے لکھنے کے بعد رسول اللہ نے نادرا بھی پڑھ کے تسلی نہیں کی کہ صحیح لکھا ہے یا نہیں، سارا قرآن صحابہ کی امانت پہ کھڑا ہے،
سارا قرآن صحابہ نے لکھا ہے، ساری حدیث صحابہ نے لکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نادرہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، رسول اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، صحابہ لکھتے تھے۔ پھر نظر ثانی بھی نہیں فرمائی کہ ٹھیک لکھا ہے یا نہیں۔ تو جس طرح جبریل امانت دار ہے، جو رب نے دیا وہی قرآن لایا، مصطفیٰ نے وہی قرآن پڑھا سنایا، جو جبریل آ کے نے پڑھا اور سینے میں محفوظ ہوا۔ اللہ کی قسم صحابہ نے وہی قرآن لکھ کے امت تک پہنچایا جو محمد کی زبان سے تلاوت ہوا۔ یہ صحابہ کی امانت پر اسلام کھڑا ہے۔ صحابہ نے قرآن لکھا ہے، صحابہ نے حدیث لکھی ہے، حضور نے نہیں لکھا قرآن۔ جیسے آسمان پہ لکھا ہوا تھا ویسے زمین پہ لکھا ہے، تو مصطفیٰ کے صحابہ نے اس میں سیدنا عثمان کا بھی ہاتھ استعمال ہوا، اس میں شیر خدا نے بھی لکھا، اور میں کہنے لگا اس میں سیدنا امیر معاویہ کا بھی کردار موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان ابوبکر صدیق زندہ باد۔ رافضی اگر تمہاری گندی ہو گئی ہے، تم گالیاں دینا چاہتے ہو، مجھے دو، میرے باپ کو دو، میری بیوی کو دو، میری بچیوں کو دو، میرے والدین کو دو، جس کو چاہو گالی دے دو، صحابہ کو نہ دو۔ ہمیں گالی دو، ہمیں برا کہو، برداشت کر لیں گے، صحابہ کو برا نہ کہو۔ جان پر کھیل جائیں گے، صحابہ کو برا نہیں کہنے دیں گے، حکومت سے کہیں گے اس شخص کو، اس بندے کو بیرون دنیا سے انٹرپول کے ذریعے بھروا کے عبرتناک اس عاصم ملعون کو سزا دی جائے جس نے صدیق کو برا کہا ہے۔ اگر صدیق کو برا کہا سن لو، تم کہتے ہو پاکستان کا امن 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 استحکام، سن لو میری بات، لکھ لو میری بات، استحکام پاکستان بعد میں ہے، صدیق پہلے ہے۔ پہلے پاکستان نہیں ہے، پہلے صدیق ہے، پھر پاکستان ہے، پہلے عمر ہے، پھر پاکستان ہے، پہلے عثمان ہے، پھر پاکستان ہے، پہلے اصحاب ہے، پہلے ایمان ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پاکستان ہے۔ عام پورے ملک کا امن چاہتے ہیں لیکن صدیق کی توہین کی قیمت پر نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان ابوبکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی۔ تم کہو کہ صحابہ کو برا کہتے رہے اور تم چپ رہو امن کے لیے۔ ہمیں امن نہیں چاہیے، ہم جانوں پہ کھیل جائیں گے، صحابہ کی عزت حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ تاریخ جو مرکزی جمعیت اہل الحدیث نے پورے ملک میں شروع کی، اس کو جاری رکھیں گے اور اس وقت تک اپنی قوم کو، جوانوں کو، یوتھ فورس کے جوانوں کو، بزرگوں کو جیل سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک صدیق کی عزت حرمت کا قانون اس ملک میں نہیں بن جاتا۔ ہم انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے، صدیق کی حرمت کا قانون بناؤ، جس طرح پیغمبر کی عزت کا قانون ہے 295 ہے، اس طرح علماء سے بات کر کے، علماء سے پوچھ کے جو توحید صحابہ پر سزا شریعت کا تعین کرتی ہے، اس سزا کا تعین کر کے ملک کے قانون میں تبدیلی لائی جائے اور صحابہ کی عزت، آل رسول کی عزت کا قانون بنایا جائے۔ یہ کیسا ہے کہ اس ملک میں عجیب مثال ہے، کہاں یاد ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پتھر بندے ہوئی اور کتے کھلے ہوئے، ہمیں کہتے ہو زبان بند رکھو اور کتوں کو کھولا ہوا ہے، کتوں کو لگام دو۔ جس نے صدیق کو برا کہا ہے، کہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے؟ اسلام شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا عمل شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے۔ صدیق مسلمان نہیں ہے اور تم مسلمان ہو۔ یاد رکھیے، جو صدیق کو مسلمان نہیں مانتا، میں پورے جرأت سے کہتا ہوں کہ میں اسے مسلمان نہیں کہتا۔ صدیق مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا منہ دیکھو، کہتا ہے صدیق نہیں ہے۔ جس نے ہجرت کا سفر پڑھیے، معراج کی تصدیق پڑھیے،
ان کا انفاق فی سبیل اللہ پڑھیے، ان کے پیغمبر کا ساتھ پڑھیے۔ کب لائے تھے ایمان؟ جب پیغمبر کے پاس فوج تھی؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی جتھا مال دولت تھا؟ نہیں، صدیق اس وقت اسلام لائے تھے جب مصطفیٰ رب کی زمین پر اکیلے تھے۔ کیا پتا تھا یہ غالب آئیں گے اور کب آئیں گے؟ صدیق سب کچھ لٹانے کے لیے آ گئے۔ ہم تقابل کے قائل نہیں ہے، ہمارے علماء کا یہ منہج نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا تقابل سے ہٹتے ہوئے کہ جب شیر خدا ایمان لائے تھے عمر 8 یا 10 سال عمر تھی، بچپنا تھا، محبت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا رسول اللہ سے، ایمان لے آئے۔ صدیق اس وقت لائے ایمان جب 38 سال کے قریب عمر تھی، اولاد تھی، بچے تھے، کاروبار تھا، مال تھا، دولت تھا، صاحب ثروت تھے، صاحب سوچ تھے، صاحب فکر تھے، ایک شخصیت تھی، ایک مقام تھا، ایک درجہ تھا۔ ایوے نہیں ابن دغنا نے کہا تھا کہ تیرے جیسے انسان کو شہروں سے نہیں نکالا کرتے، کافروں کا سردار کہتا ہے صدیق تیرے جیسا انسان مکے کو نہ چھوڑے۔ ایسی شخصیت، اللہ کی قسم صدیق نے سوچ کے ایمان لایا ہوگا کہ سب کچھ قربان کرنا پڑے گا مصطفیٰ پر۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا خطبہ دیتے ہوئے، میرے صحابہ تم سارے مجھے شروع میں جھٹلاتے تھے، پہلے دن سے میری تصدیق صدیق کرتا تھا۔ سیدنا عمر ایمان لائے، لیکن بڑی مخالفتوں کے بعد۔ عثمان ایمان لائے، تکذیب کے بعد، پہلے جھٹلایا پھر مانا۔ اور صحابہ ایمان لائے، پہلے جھٹلایا اور پھر ایمان لائے۔ جس نے ایک دن بھی نہیں جھٹلایا اسے زمانہ صدیق کہتا ہے۔ صدیق کو برا کہتے ہو؟ یا اللہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، زمین شک کیوں نہیں جاتی؟ آج بھی ترکی میں زلزلہ آیا، ہزاروں بندے اور بلڈنگیں زمین میں دھنس گئی۔ یا اللہ اس عاصم ملعون پر جس نے صدیق کی توہین کی ہے اس کو زمین میں دنسا کے اللہ عبرت کا نشان بنا دے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے صدیق کے گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو قادر ہے، تیری تو شان ہے، عظمت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، لا ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اس کو زمین میں دھنسا کے اس کے چہرے کو مسح کر کے ذلت کا نشان بنا کے اللہ عبرتناک موت دے دے کہ دنیا کو پتا چلے کہ صدیق کے گستاخ کا انجام کیا ہے۔ توجہ ہے؟ مروا ابا بکر، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں بیمار ہوں کون جماعت کروائے؟ مرو ابا بکر۔ ان دنوں میں بیمار تھے جن دنوں میں فیصل آباد میں پورا جشن۔ میں پچھلے کئی سالوں سے لفظ جشن پہ غور کرتا رہا، اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ لفظ کیوں ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ میں ساری چیزوں پہ غور کرتا رہا۔ چیمہ صاحب تو اپنے علمی انداز میں کچھ بیان کریں گے جو مجھے سمجھ آیا۔ میں نے پچھلے سال مجھے سمجھ آ گئی جشن کس کو کہتے ہیں، جب عورتیں مرد پوری طرح اکٹھے بازار میں دیکھے کہ یہ رسول اللہ کی میلاد منا رہے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی کہ جشن اسے کہا جاتا ہے۔ یہ جشن ہے۔ جا کے دیکھو بازاروں میں پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں، مرد عورتیں اکٹھی ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، گلی میں دیکھ رہے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے سلسلے نکالے ہوئے ہیں اور عورتوں کے ساتھ جناب ہوٹنگ جاری ہے اور ایک دوسرے کو کندھا مار رہے ہیں اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا جشن۔ کاش
یہ سارا خرچ، یہ ساری محنت صدیق کی حرمت کے لیے کرتے. تو 3 مہینے ہو گئے صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہے. تم نے کیا کیا کردار پیش کرتے. فرانس کے صدر نے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی. تمہیں آج بھی جشن یاد ہے. مرد عورتوں کا یہ اختلاط اور گستاخ ہمیں کہتے ہو. بتاؤ آج سارا دن گزرا ہے، ہم نے کون سی گستاخی کی ہے؟ نماز فجر پڑھی ہے، اس میں درود پڑھا ہے. زور پڑھی، جمعہ پڑھا ہے، اس میں درود پڑھا ہے. خطبے میں ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ پیغمبر کا نام آیا، درود پڑھا گیا ہے. عصر میں نماز جناب درود پڑھا ہے، مغرب میں درود پڑھا ہے. حضور کا ذکر کیا ہے، شان بیان کی ہے، رفت بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے. مجھے بتاؤ وہ کون سا کام ہے جو آج ہم نے نہیں کیا اور تم نے کی ہے؟ تم نے یہی کیا گلیوں کو سجا کے، عورتوں کو بلا کے ان کو دیکھ رہے ہو. بتاؤ تم نے اور کیا کیا؟ ہمیں کہتے ہو یہ گستاخ ہے. جو گستاخ ہے ان کی گستاخی تم نے سن لی. صدیق کے حوالے سے بھی تمہارے سروں پہ روح نہیں جیں گی. کیوں نہیں گی؟ سروں پر پریشان ہے، خوش رہے، جشن منا رہے. اس قوم کے لیڈر کو، اس قوم کے امام کو، صحابہ کے امام کو کافر کہا جا رہا ہو، اس قوم کو یہ جھنڈیاں سجتی ہے. اور تم نے ماہ محرم میں ان کو پانی پلایا جن کے صدیق کو برا کہا تھا. تم ان کے لیے سبیلے لگا کے بیٹھے رہے، ان کے لیے کلمہ خیر تم نے کہا اور انہیں سبیلے پلاتے رہے. آج وہ تمہیں پلا رہے تھے. یہ تو نیوترا ہوتا ہے، اس کو چیمہ صاحب جائز ہی نہیں سکتے. یہ تو وہ تمہارا نیوترا ہے نا. محرم میں تم نے پلایا، آج انہوں نے تمہیں پلایا. یہ دودھ کے تبادلے ہیں. تم نے انہیں خام مال مہیا کیا، آج انہوں نے تمہیں مہیا کیا، تمہارے لیے سبیلیں لگا کے رکھی. تمہیں شرم آتی انہیں پانی پلانے کے لیے جو ان کو برا کہہ رہا ہے؟ کن کو؟ مرو ابا بکرن. پرشان بعد میں مارنا نہیں تو نعرہ لال ہے پریشان. مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. صدیق کو کہو وہ جماعت کروائیں. صدیق کو کہو وہ نماز پڑھائے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت تشریف لائے. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی اما بولتی رہن دو، میرے پاپا نو کسی اور نو کہہ دو. فرمایا نانا انکار نہ کرو. یا اللہ والمومنون یا اللہ یدفع المومنون. اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کر دیں گے. اللہ نے انکار کر دیا. پھر آیا تو کون آیا؟ صدیق آئے. مومن انکار کر دیا، اللہ نے انکار کر دیا. پیغمبر علیہ السلام نے مصلی پہ، آپ کی خلافت پہ، آپ کی نیابت پہ کون آیا؟ بولو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب الحدیث پورے دلائل میں کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے پہلا نمبر کس کا؟ صدیق. صدیق ہے علم کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ بلند کرتا ہے ایمان کی بنیاد تے اور علم کی بنیاد تے. ایمان کی صحابہ کرام میں جو سب تو زیادہ ایمان کس طرح بولو؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم اندر بھی سب تو اونچا درجہ ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے توڑے پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، اللہ نے اپنے بندیاں جو بندے اختیار دیتا ہے زمین تے روے او دی مرضی، اللہ کو چھوڑا جائے او دی مرضی. اس بندے نے اللہ کو جان دا فیصلہ کر لیا. صحابہ سن رہے ہیں صدیق رو پہ. سیدنا عمر اٹھے فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسی عام بندے دی بات فرما رہے ہیں. فرمایا نہیں ابو اے عمر، جتھے میں پہنچے اتھے تیرا علم، تیرے علم دی گہرائی نہیں پہنچی. رسول اللہ تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جنہوں اللہ اختیار دے میں؟ پیغمبر نے اپنی موت پاک کا اعلان کر دیتا ہے. تاں پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر. علم کس کے پاس سب سے زیادہ؟ بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس.
صدیق کو کہو جماعت کروائیں، صدیق کو کہو جماعت کروائیں، اس مقام پہ، اس منصب، اس شان پہ آئے۔ اسے گالیاں دی جا رہی ہیں جس نے رسول اللہ کے بعد مصلی پاک کو سنبھالا، امامت کو، خلافت کو سنبھالا، صحابہ کو سنبھالا، پوری امت کو سنبھالا دیا۔ مجھے بتاؤ جس دن پیغمبر دنیا سے گئے تھے مدینے کی حالت کیفیت کیا تھی؟ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سیدنا عمر جیسے انسان تلوار نیام سے باہر نکال کے فرما رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عثمان رو رہے تھے، علی رو رہے تھے، فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، سیدہ کائنات عائشہ ام صدیقہ رو رہی تھی، حسنین رو رہے تھے۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ تمہیں جشن کی سوچی ہے؟ جال حق میں احمد یار گجراتی نے لکھا ہے جب رسول اللہ دنیا سے گئے صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور شیطان گلیوں میں خوشی خوشی بھاگا پھر رہا تھا۔ میں نے کہا احمد یار صاحب اس دن سے بھاگنا شروع کیا ہے اور آج تک بھاگے جا رہا ہے۔ تمہیں جشن کی سوچی ہے اور صحابہ پہ غم چھائے ہو۔ ہمیں کہتے ہو یہ دن تم اس طرح کیوں نہیں مناتے؟ ہمیں یاد ہے غم صحابہ، ہم نے بخاری و مسلم کی آنکھوں کے آنسو کو پڑھا۔ جاؤ جس دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس دن صدیق کی آنکھوں میں آنسو سے بخاری سے نہ دکھاؤ تو ہم مجرم۔ سیدہ فاطمہ کو ذرا نہ فرما رہے ہو یا بتا تو ہم مجرم۔ کتب حدیث کو پڑھیے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام دنیا تو روح پاک پرواز کر گئی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر مبارک اندر گئے اور اجازت چاہ کہ نبی علیہ السلام دی راستے تے موت پاک کی اطلاع آئے۔ سواری تو اترے نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو چادر ہٹائی تو رونے لگے۔ آج موت رسول کا ذکر ہو تو آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن رات کو یہاں بیان کر رہا تھا، میرے بھائی صاحب یہاں بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو برسا رہے تھے، دوست رو رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا ذکر خیر سن کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ آج ہماری یہ حالت، دعا کرے ہمارے بھائی صاحب کو اللہ جنت میں درجات بلند فرما دے، اور جتنے بھی یہاں فوت ہوئے اللہ سب پہ رحمت نازل فرما دے۔ آج یہ کیفیت ہوتی ہے، بتاؤ اس دن صحابہ کی حالات کیا ہو؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، ماتھے پاک دا بوسہ لیا اور رو پڑے۔ روتے ہوئے فرمایا محبوب جی دو موتاں نہیں آن گی، جڑی موت اللہ نے طے کی تیسری وہ آ گئی۔ اور فرمایا محبوب علیہ السلام تھوڑی زندگی پکیزہ ہوئے، موت پکیزہ ہے۔ انہیں کہہ کے باہر تشریف لے گئے۔ آج جو علم میں مضبوط ہو وہ خود بھی مضبوط رہتا ہے، امت کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ عمر، عثمان، علی سارے رو رہے، کوئی نہیں اٹھتا، کوئی نہیں بولتا، دیواروں سے لگے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری۔ کون تھا؟ مروا ابا بکر، کتنا فیصلہ پکیزہ تھا۔ آج پھر کون چڑھا ممبر پہ؟ صدیق ہی چڑھا۔ یہ ہے وہ علم، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ درجہ۔ ممبر پہ چڑھے، روتے بھی رہے اور کمال حوصلے سے خطبہ دیا، اور کمال کر کے جملہ کا اختصار دیکھیے، جامعیت دیکھیے، صدیق کے علم کو داد دیجیے جو گھنٹوں کے بعد ہے۔ ایک جملے میں من کان منکم یعبد اللہ، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جڑا اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ یقین کرے اس کا معبود ہمیشہ
زندہ موت نہیں آئے. علامہ صاحب بیٹھے عبد الصمد صاحب. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ ہمیشہ زندہ ہے. مصطفیٰ تے بولو موت مبارک آ گئی ہے. یہ موت نہ دی مصطفیٰ تے مصطفیٰ کون ہوندے؟ وہ تو معبود ہوتے. وہ معبود نہیں ہے، وہ محمد ہے اور اللہ کے رسول ہے. پھر قرآن پڑھا. خطبہ کیسا پیارا ہوگا کہ منوانے کے لیے فلسفہ نہیں پیش کیا، علم کلام نہیں پیش کیا، علم منطق نہیں پیش کیا، کوئی اور کسی روایت کا سہارا نہیں لیا، کوئی اور بات بیان نہیں کی، کچھ نہیں کہا. جو غم کی کیفیت اس کی کیفیت میں فرمایا انک میت. کون سنبھال رہا ہے پوری امت کو؟ بولو سیدنا صدیق. کون سنبھال رہا ہے؟ بولو ذرا پیار سے عقیدت سے محبت سے نام لو. کون؟ ذرا پیار نہ کون تھا وہ شخص؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بولو کون تھا؟ صحابہ میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ابو بکر صدیق. سب سے پہلے رسول اللہ کو مانا. بولو کس نے؟ سب سے پہلے جس نے مانا تم نے اسی کو نہیں مانا. جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کو مانا تم نے اس کو نہیں مانا. تو بتلاؤ جب تم صدیق کو کافر نعوذ باللہ کہہ دیا اگر وہ کافر نہ ہوئے تو کہنے والا تے پھر ہو جاتا ہے. تے صدیق دی ایمان تے پوری امت متفق ہے. صدیق تو وہ ہے جو جڑا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. نبی اور صدیق آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. کہاں یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی حضرت اللہ فرما کرتے سن نبی و صدیق. یاد ہے تو نبی اور ساری رات اس جملے کی وضاحت کرتے رہو. قاری صاحب نے ایک لفظ ساری رات 4 گھنٹے 10 گھنٹے تقریر ہوندی ہوئے کامی قاری صاحب نے جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی و صدیق. آج تمہیں بلایا تھے کوئی نہیں. تجھے بھی بلاندے ہو تو جب کوئی. آج کیوں نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں جب ہم بچے تھے طالب علم تھے پڑھتے تھے تو جامعہ سلفیہ سے ہم پیدل چل کے کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. یہاں سے پیدل چل کے قاری صاحب کے پیچھے جمعہ جا کے پڑھتے. علامہ شہید کے دور میں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس شخص نے سب سے زیادہ صحابہ کی شان بیان کی وہ قاری صاحب تھے. وکیل صحابہ میں کہا جاتا تھا صحابہ کی عزت پر عظمت پر وقعات. آج بھول گئے ہو. جیتے جی بندوں کو چھوڑ جاتے ہو. مرنے کے بعد تو تجھا پوجنا ویسے کوئی. جیتے جانتے خطیب کو خطیب ایشیا کو تو بھول جاؤ. ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. حافظ عبد القادر روکڑی رحمت اللہ علیہ بیمار سن. ہم پوچھنے کے لیے گئے. سرگودا سے علماء جا رہے تھے. میرے بھی ساتھ چلا گیا. چلو روکڑی صاحب کو پوچھ کے آتے ہیں. جب پوچھنے گئے تو دیکھ کے رو پڑے. کہتے ہیں 6 مہینوں کے بعد کسی بندے کو دیکھا ہے. 6 مہینے کے بعد کوئی جماعتی بندہ مجھے پوچھنے آیا. کبھی ہم بھی رات 2 بجے جاتے تھے اور لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے. بے وفا قوم اکٹھی ہے ساری. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ الفاظ یہ جملہ کہ مصداق صدیق کیوں ہے؟ فرمایا انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاکرین.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لگتا ہے جویں آیات ہونے آسمان تو نازل ہو رہی ہیں ہر صحابی دی زبان تے جاری ہو گیا انکا میت و انہم میتون صدیق کا خطبہ ایسا پرتاثیر تھا آنکھوں میں آنسو تھے دل کی تسلی و یقین تھا ایمان تھا عقیدہ تھا علم کی مضبوطی تھی پوری امت کی زبان پہ جاری ہو گیا انکا میت و انہم میتون پوری امت کو سنبھالا صدیق نے دیا ہے موت رسول پر وفات رسول پر اس غم پر اس دکھ پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت کو بھی جو دینی طور پر تیار کیا ہے اس فیصلے کے رب کے فیصلے کو مانے اور پیغمبر کے غسل کا کفن کا دفن کا اہل بیت انتظام کرے اس فیصلے پر آمادہ کیا ہے اس رب کی رضا پر قضا پر مطمئن کیا ہے پوری امت کو تو کس نے کیا صدیق نے تو رب پیغمبر کا وہ فیصلہ کتنا پیارا تھا کہ آج میرے مسلح پہ کون جائے صدیق ان دلال کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے خلیفہ اعظم صدیق ہے خلیفہ اول صدیق ہے خلیفہ بلا فصل صدیق ہے جو اس کی توہین کرے گا ہم سے وہ خیر کی توقع نہ رکھے ہم سے محبت چاہتے ہو ہم کوئی اور مطالبہ نہیں کرتے صحابہ سے وفا کرو ہم تمہارے غلام ہیں صحابہ سے پیار کرو ہم سے احترام لے لو لیکن صحابہ سے احترام نہیں کرو گے ہم سے پیار نہیں ہو سکتا ہمارے دل میں تمہارا پیار نہیں ہو سکتا ہمارے سارے پیار محبت صحابہ کی عزت حرمت پہ قربان ہے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ